اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز کے احکام اور مسائل کے بارے میں بات پڑھ رہے تھے۔ ارکان نماز کا بیان۔ ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ ارکان جمع ہے رکن کی، اور رکن کے معنی ہیں فرض۔ تو ارکان نماز فرائض نماز کا دوسرا نام ہے۔ ارکان نماز کو فرائض نماز بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز کے وہ اعمال جو نماز کے اندر داخل ہیں، اور ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ فرائض نماز کتنے ہیں؟ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس نماز میں 7 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ یا خیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ، یعنی نمازی کا اپنے کسی فعل کے ساتھ نماز سے خارج ہونا۔ تو تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد ہم قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت ملاتے ہیں، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ تو قعدہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جب ہم اتحیات دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو یہ قعدہ اخیرہ ہوگا۔ 4 رکعت والی نماز میں جب اتحیات پڑھ کے چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے تو یہ قعدہ اخیرہ ہوگا۔ جب دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو یہ قعدہ اول ہوگا، اور جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے تو یہ قعدہ اخیرہ ہوگا۔ تو اتحیات میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ اول بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا اور قعدہ اخیرہ بھی، کہ 4 رکعت والی نماز جب آپ پڑھ رہے ہوں گے، دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے اتحیات میں تو اس کو قعدہ اول کہا جائے گا، اور جب چوتھی رکعت میں آپ بیٹھیں گے تو اس کو قعدہ اخیرہ کہا جائے گا۔ اور خروج بسنعہ ہے کیا؟ کہ نماز سے آپ نے کیسے باہر آنا؟ تو سلام کر کے نماز سے باہر آنا۔ تو نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں: تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قعدہ اخیرہ کرنا، خروج بسنعہ۔ تو یہ 7 چیزیں فرض تھیں۔ تکبیر تحریمہ کو شرط بھی کہتے ہیں اور فرض بھی۔ یہ کیوں کر ہے؟ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں چونکہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور یہ نماز کے ساتھ ایسی ملی ہوئی ہے جیسے دروازہ گھر سے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز سے شمار کر لیتے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ شرط ہی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے نیت باندھتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں نماز کے منافی یعنی خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ عام حالت میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں، کس سے مل سکتے ہیں، ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، پر نماز میں یہ ساری چیزیں کرنا منع ہے۔ تو جیسے ہی ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کی، تو یہ جو عام حالت میں جو چیزیں جائز ہوتی ہے اس کو حرام کر دیتی ہیں ہم پر نماز کی حالت میں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے یا بیٹھ کر بھی کہہ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ فرض نمازوں میں اور واجب نماز جو ہے، یعنی وتر کی ہو یا عیدین کی نمازیں ہوں، اور جو سنت فجر ہے، یعنی فجر کے جو آپ سنت پڑھتے ہیں، اس میں قیام فرض ہے۔
ان میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، کیونکہ ان نمازوں میں، فرض کی نماز میں، واجب نمازوں میں، چاہے وہ وطر واجب ہوں یا عید کے ہوں، یا پھر آپ جو فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، ان میں قیام فرض ہے، اور ان میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور نفل نماز کے لیے بیٹھ کر کہہ سکتا ہے۔ نفل نماز میں بیٹھ کر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بہرحال فرض واجب نمازوں میں اور فجر کے 2 سنت میں کھڑے ہو کر ہی کہے گا۔ اگر بیٹھ کر کہی تو نماز شروع نہیں ہوگی، یعنی نماز جب شروع ہی نہیں ہوئی تو ادا کہاں سے ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ تو امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم دیر سے آتے ہیں، جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں جلدی ہوتی ہے۔ پہلے تو جلدی نہیں تھی پہنچنے کی، اب دیکھا امام تو پہلی رکعت پڑھا چکا اور رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں اگر ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہمیں بھی پہلی رکعت نصیب ہو جائے گی۔ تو کیا کرتے ہیں، جلدی میں تکبیر تحریمہ کہی اور رکوع میں ساتھ مل گیا اور سوچا کہ ہمیں رکعت مل گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، اور سیدھے ہاتھ اتنے بڑھا لیے کہ اللہ اکبر ابھی ختم نہیں ہوا تھا تکبیر تحریمہ کا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے یا گھٹنے کے قریب پہنچ گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ کہہ رہے تھے میری 4 رکعت، میری 1 رکعت چھوٹ جائے گی، ایسے میں جلدی جلدی یہ پڑھ لیتا ہوں اور امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، 1 رکعت مجھے مل جائے گی۔ آپ 1 رکعت کے چکر میں 4 رکعت پوری ضائع کر لیں گے، ایسا نہ کریں، نماز نہیں ہو رہی۔ کیا کریں، امام کو دیکھا کہ وہ رکوع میں ہے، آپ رکعت بچانا چاہتے ہیں، کیا کریں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھیں، پھر اللہ اکبر کہیں، رکوع میں جائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ اکبر کہیں، بے شک ہاتھ نہ باندھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ بھی تکبیر تحریمہ چل رہی تھی، ختم نہیں ہوئی، اور ہاتھ آپ نے گھٹنے تک پہنچا دیے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں، اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا پھر رکوع میں چلا گیا تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ ہاتھ نہ باندھے ہوں۔ ہاتھ باندھنا کوئی اس وقت لازمی نہیں ہے، آپ جلدی میں آپ اللہ اکبر کہیں، بے شک ہاتھ نہیں باندھے، پھر اللہ اکبر کہیں چلے جائیں۔ ہاتھ باندھ لیں تو ٹھیک، اللہ اکبر کہے، ہاتھ باندھے، پھر اللہ اکبر کہا، جلدی سے چلے گئے، پر اتنی جلدی کہ اللہ اکبر اور ہاتھ پھر گھٹنوں تک، اور وہی پہلی تکبیر تحریمہ چل رہی تھی، تو نماز نہیں ہوگی۔ قیام سے کیا مراد ہے؟ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنے تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام بالکل سیدھا کھڑے ہونا چاہیے آپ کو، بالکل سیدھا کھڑے ہو کے، اور کمی کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنے تک نہ پہنچیں، یعنی اگر تھوڑا جھک کے کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، کمر میں درد ہے یا کوئی بوڑھا ہے، تو وہ اگر تھوڑا جھک کے بھی کر رہا ہے تو قیام کی حد یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ بڑھا کے چیک کرے، اگر گھٹنے تک نہیں پہنچ رہے تو اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنے تک نہ پہنچیں، تو یہ قیام کی کمی ہے، بہرحال یہ قیام میں شمار ہو جائے گا۔ بہرحال گھٹنے تک ہاتھ پہنچ گئے تو یہ قیام نہیں۔ تو قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنے تک نہ پہنچیں، ہاتھ اگر گھٹنے تک نہیں پہنچ رہے ابھی بھی آپ قیام ہی آپ کا یہ مانا جا رہا ہے، بہرحال یہ کمی ہے قیام میں۔ پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے؟ تو فرض نماز میں قیام کرنا، واجب نمازوں میں اور فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ میں
क़याम फ़र्ज़ है, और जितनी देर क़िरात वाजिब है उतनी ही देर क़याम वाजिब है। जितनी देर आप क़िरात करते रहेंगे उतनी देर आपको क़याम करना है, और जब तक क़िरात सुन्नत है क़याम भी सुन्नत है। अगर खड़े होने की ताकत ना हो तो क्या करे? लाठी या दीवार या खादिम पर टेक लगाकर, किसी साथी पर, दोस्त पर टेक लगाकर, दीवार से टेक या लाठी से टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो यही करे। और अगर कुछ देर खड़े हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कह ले, तो यही करे और फिर बैठ जाए। और अगर खड़े होने की बिल्कुल ताकत नहीं, मसलन बीमार है या ज़ख्मी है, या खड़े होने से मर्ज़ बढ़ता है या नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ होती है, तो बैठ कर पढ़े। हाँ, नफल नमाज में क़याम फ़र्ज़ नहीं है, तो नफल नमाज में क़याम करना फ़र्ज़ नहीं है। बहरहाल फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों में और फ़जर की जो सुन्नत हैं, सुन्नत मुअक्कदा, उसमें क़याम फ़र्ज़ है। क़िरात का क्या मतलब है? क़िरात कुरान मजीद पढ़ने को कहते हैं। क़िरात में ये लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है कि तमाम हरूफ मखारिज से अदा किए जाएं, ताकि हर हर्फ दूसरे से मुमताज़ हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूरी है कि खुद अपनी आवाज़ सुन सके, वरना नमाज ना होगी। तो तमाम हरूफ को मखारिज से अदा करना चाहिए, सही प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। साथ में ये होना चाहिए कि इतनी आहिस्ता आवाज़ ना हो कि आप खुद ना सुन सकें, इतनी भी तेज़ ना हो कि दूसरे नमाजी तंग आ जाएं आपसे, और इतनी भी आहिस्ता ना हो कि आप खुद ना सुन सकें। और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूरी है कि खुद अपनी आवाज़ सुन सके, वरना नमाज ना होगी। हम इतने आहिस्ता नमाज पढ़ते हैं, जब क़िरात करते हैं इतनी आहिस्ता करते हैं कि अपने कान भी नहीं सुन सकते, इस तरीके से नमाज नहीं होगी। नमाज में क़िरात का क्या हुक्म है? एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रकातों में, और वितर सुन्नत और नफल की हर रकात में। इमाम व मुनफरिद पर फ़र्ज़ है। लेकिन जब हम 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? पहली 2 रकात में हम सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं, उसके साथ कोई सूरत मिलाते हैं। फिर जब हम तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं, फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम सूरत फ़ातिहा के बाद कोई सूरत नहीं पढ़ते, चौथी में भी नहीं पढ़ते। पर सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हों या गैर मुअक्कदा पढ़ रहे हों या नफल पढ़ रहे हों या वाजिब पढ़ रहे हों, हर रकात में हम सूरत फ़ातिहा भी पढ़ते हैं और उसके साथ कोई और सूरत भी पढ़ते हैं। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अब इस बात को समझते हैं कि एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रकातों में, यानी जब हम फ़र्ज़ पढ़ रहे थे तो उसके बाद कोई सूरत तो पढ़नी थी, तो कम से कम एक आयत पढ़ना। और वितर और सुन्नत और नफल की हर रकात में इमाम हो या मुनफरिद हो, तन्हा, पर फ़र्ज़ है कम से कम एक आयत पढ़ना। सुन्नत हो, वाजिब हो, नफल हो, हर रकात में सूरत फ़ातिहा के बाद एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ है। पर फ़र्ज़ की नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, यानी 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ पहली 2 रकात में सूरत पढ़ेंगे, सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत को मिलाएंगे। और कितनी मिलाएंगे? कम से कम या तो एक छोटी सूरत पढ़ लें, नहीं तो कम से कम एक आयत बड़ी पढ़ लें जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो। इतना फ़र्ज़ है। और मुक्तदी को किसी नमाज में क़िरात जायज़ नहीं है, इसके लिए इमाम की क़िरात ही काफ़ी है। जब आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमने अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहा, फिर उसके बाद सुबहानकल्लाह पढ़ी, औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बस फिर इमाम की आप क़िरात सुने। चाहे इमाम बुलंद आवाज़ से क़िरात कर रहा है, चाहे आहिस्ता आवाज़ में पढ़ रहा है, आपके लिए इमाम की क़िरात ही है। आप खुद
پیچھے آپ نے نہیں پڑھنی، یعنی آپ نے بس سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کوئی اور سورت ملانی ہے، صرف امام کی قرات سننی ہے آپ نے۔ پھر رکوع سجود کی تسبیحات، تحیات، درود ابراہیمی اور نماز کی جو دعا ہے وہ آپ سارا کچھ پڑھیں گے، وہ بالکل پڑھیں گے۔ پر جب امام قرات کر رہا ہوگا، چاہے وہ بلند آواز سے کر رہا ہو جس کو جہری نماز کہتے ہیں، چاہے وہ آہستہ آواز سے کر رہا ہو جس کو سری نماز کہتے ہیں، ہر صورت میں آپ امام کے پیچھے جب کھڑے ہوں گے تو قرات نہیں کریں گے۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، اس کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 یا 2 آیتیں 3 چھوٹی کے برابر پڑھنا واجب ہے۔ اس مسئلے کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ قرات کی تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں، تو یا تو ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں یا 1 یا 2 آیتیں جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں۔ ایک آیت آپ نے اتنی بڑی پڑھ لی جو 3 چھوٹی آیات کے برابر تھی، یا 2 آیتیں آپ نے اتنی بڑی پڑھ لی جو 3 چھوٹی آیات کے برابر تھی، پڑھنا واجب ہے۔ ایک بڑی آیات میں اتنے الفاظ ہونے چاہیے کہ وہ 3 چھوٹی آیات میں جتنے الفاظ ہیں اس کے برابر ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، تو اتنا پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب ہے؟ تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ واجب ہے، خواہ وہ نماز فرض ہو یا واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو۔ اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں اختیار ہے، مگر افضل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور چپ رہے تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر ایسا نہ کرے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب ہے؟ تو بات اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتوں میں تو پڑھنی ہے، سنت نفل میں تو ہر رکعت میں پڑھیں گے، اس میں 2 رکعتوں میں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھنا افضل ہے، پر یہ بھی ہے کہ آپ تیسری رکعت میں خاموش بھی کھڑے رہ سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ چھوڑ سکتے ہیں یا سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پر ایسا نہ کیا جائے۔ کرنا کیا چاہیے کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے، اگلے میں آپ سورت نہیں ملائیں گے، اس پر سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں گے۔ پر اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، یعنی فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں اختیار ہے، کس چیز کا اختیار ہے؟ سورۃ فاتحہ چھوڑنے کا اختیار ہے، مگر افضل یہ ہے کہ سورت پڑھ لے، اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ رہا تو صرف سبحان اللہ بھی کہہ سکتا، چپ رہنا بھی جائز ہے، نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو ہر مسلمان کو کم از کم کتنا قرآن حفظ ہونا چاہیے؟ تو 1 آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور سورۃ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی قرآن کتنا حفظ کرے؟ کم سے کم 1 آیت کا حفظ کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہو گیا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ سورۃ فاتحہ اس کو یاد کرنا واجب ہے، اور 1 چھوٹی سورت بھی یاد کرنا اس کو واجب ہے۔ 1 چھوٹی سورت یاد کر لے یا 3 آیتیں یاد کر لے یا 2 آیتیں یا 1 آیت اتنی بڑی یاد کر لے جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یہ اس پر واجب ہے۔ تو فرض تو 1 آیت یاد کرنا ہے، پر سورۃ فاتحہ یاد کرنا اور 1 چھوٹی سورت یاد کرنا یہ واجب ہے۔
یا ایک اتنی بڑی آیت یاد کرنا جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یہ واجب ہے۔ تو ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور سورۃ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ باقدر ضرورت دینی مسائل کا جاننا بھی ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جتنے بھی دینی مسائل ہیں، جو جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات اس کو زندگی میں پیش آ رہے ہیں، ان کا دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ فرض علوم کے بارے میں نے عرض کی تھی ایک ویڈیو میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو قرات کس کس نماز میں زور سے واجب ہے؟ فجر کی نماز فرض میں، اور مغرب و عشاء کے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور جمعہ و عیدین اور تراویح اور رمضان کے وتر کی جماعت سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان سب میں امام پر جہر یعنی زور سے پڑھنا واجب ہے۔ جہر میں کم از کم اتنی آواز درکار ہے کہ دوسرے لوگ یعنی جو صف اول میں ہوں سن سکیں۔ تو 2 قسم کی نمازیں ہو گئیں، ایک جہری اور ایک سری۔ جہری نماز میں امام بلند آواز سے پڑھے گا، اور سری نماز میں امام جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھے گا۔ اور کون کون سی ہیں جہری نمازیں؟ فجر کی نماز میں اور مغرب میں اور عشاء میں امام جو ہے وہ قرات بلند آواز سے کرتا ہے، یہ ہے جہری نماز۔ اور ظہر میں اور عصر میں امام جو ہے یہ قرات آہستہ آواز سے کرتا ہے، یہ ہے سری نماز۔ تو فجر میں تو پڑھی 2 رکعتیں جائیں گی، تو دونوں رکعتوں میں آواز بلند ہوگی۔ باقی رہ گئی مغرب، تو مغرب میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتوں میں آواز اس کی امام کی اونچی آواز میں پڑھے گا، تیسری رکعت میں آہستہ پڑھے گا۔ عشاء میں 4 رکعت فرض پڑھی جائے گی، تو 2 میں اونچی آواز سے قرات کرے گا، اور باقی جو 2 ہیں اس میں نہیں۔